فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا وبعد الموت، یعنی کیا آپ کے اس دنیاوی زندگی سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ تو فرمایا وبعد الموت، ہاں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، کیونکہ اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، بلکہ فرمایا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر عبرتناک خبروں میں حاضر ہیں، عبرتناک خبروں کے ساتھ کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ خبریں ہیں۔ صرف اس لیے مقصد پیش کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اور عبرت ملے گی تو انشاءاللہ الرحمن نیک اعمال کی طرف ہماری پیش قدمی ہوگی۔ آئیے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم ان عبرتناک خبروں کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں عبرت دلائے گی۔ پہلی خبر جو ہمارے مدنی چینل کے عملے نے ہمارے لیے جمع کی ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک حادثہ ٹرک اور وین کے درمیان ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حادثے میں، اس طرح کے حادثات کی بہت ساری خبریں مدنی چینل پر نشر کی جا چکی ہیں۔ اس سلسلے کے اندر یہ خبر پنجاب کے ایک شہر بورے والا کا واقعہ ہے، اور آئیے اس کی خبر دیکھتے ہیں۔ بورے والا، ٹرک اور وین میں تصادم، 12 مسافر جاں بحق، 15 زخمی۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔
مت بھول کر سامان چلنے کا، زمیں کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ یہ خبر المناک حادثہ آپ نے دیکھا، ٹرک کے ٹائر بھی جدا تھے، شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، زخمیوں کی ویڈیوز بھی ہمارے سامنے تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس حادثے میں جو بورے والا میں ہوا، پنجاب میں 12 مسافر جاں بحق ہو گئے اور 15 زخمی ہوئے۔ بورے والا ٹرک اور وین کے درمیان تصادم میں 12 ہلاک، 15 زخمی۔ یہ وہاڑی جا رہی تھی وین، جس میں 5 بچوں سمیت 25 مسافر سوار تھے۔ وین اڈہ ظہیر نگر پہنچی تو ٹائر پھٹ گیا، جس کے بعد وہ سامنے سے آنے والے لکڑیوں سے بھرے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ یہ وین حادثے کے دوران ٹرک وین پر الٹ گئی اور بالآخر وین کاٹ کر زخمیوں کی لاشوں کو نکالا گیا۔ ڈرائیور سمیت 10 افراد موقع پر دم توڑ گئے، جن میں 2 بچے بھی شامل تھے۔ 17 زخمیوں کو منتقل کیا گیا، 1 بچی سمیت 2 افراد بعد میں جہاں بحق ہوئے۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ لوڈنگ کی وجہ سے پیش آیا۔ اوور لوڈنگ کر لیتے ہیں بعض اوقات۔ بہرحال اوور لوڈنگ کی صورت ہو یا تیز رفتاری کی صورت ہو، یہ حادثات رونما ہوتے ہیں اور ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات چند سکوں کی خاطر، جلدی پہنچنے کی خاطر، اوور لوڈنگ کی خاطر، زیادہ سامان بھر لینے کی خاطر حادثات رونما ہوتے ہیں اور کئی جانیں اس میں چلی جاتی ہیں۔ واقعات عبرتناک خبروں میں پیش کیے جاتے رہتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، واقعہ ہوا، لوگ چلے گئے، زخمی ہو گئے، اور نہ جانے کب تک زخمی رہیں گے، ان کے زخم کب تک ہرے رہیں گے، ہم نہیں جانتے۔ اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ مزدور ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ کاروباری ہوں، ہو سکتا ہے کچھ جاب کرتے ہوں، ملازمت کرتے ہوں۔ اب نہ جانے آگے کی زندگی میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے ساری زندگی کے لیے وہ معذور ہو گئے ہوں۔ چند سکوں کے خاطر اور تیز رفتاری کے باعث یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اس میں ضرور درس عبرت ہے جو وین چلاتے ہیں، ٹرک چلاتے ہیں اور جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ یعنی عوام کو اپنی گاڑیوں میں لے کر جاتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک انہیں پہنچاتے ہیں۔ جلد بازی کے تحت اور زیادہ سواریاں بھرنے کے تحت وہ حادثات رونما ہوتے ہیں۔ خدارا اپنے آپ پر رحم کریں اور ان مسافروں پر رحم کھائیں جو اپنی منزل کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر راہ میں جان کی بازی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے لیے یہ درس عبرت ہے کہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ کتنے ایسے چہرے تھے، یاد کریں، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اور کتنے ایسے چہرے ہوں گے جو ممکن ہے ہمارے ساتھ ہوں۔ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو ان واقعات سے، ان خبروں سے، ان اموات سے، ان زخمیوں سے، ان ویڈیوز سے عبرت لیتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کولمبیا کے اندر ایک چلتی بس میں آگ لگ گئی، اس میں کئی بچے جل کر جھلس گئے، ہلاک ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے۔ یہ ننھے بچے، اسکول وین تھی یہ، اور اس کی خبر بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں، ویڈیو بھی دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ دکھائیے ہمارے ناظرین کو۔ کولمبیا، چلتی بس میں آگ بھڑک اٹھی، 33 بچے جل کر ہلاک، 20 زخمی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ
لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ یہ بچوں کی خبریں تھیں۔ کولمبیا کے اسکول میں یہ واقعہ جنوبی کولمبیا میں پیش آیا، اور پولیس چیف کے مطابق بس بچوں کو ایک تقریب کے بعد واپس گھر لے جا رہی تھی۔ انجن میں آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بس کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ مقامی حکام کے مطابق بس میں کم و بیش 50 بچے سوار تھے۔ موت جب آ جاتی ہے، وقت جب پورا ہوتا ہے، نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے۔ وقت پورا ہونے پر موت آ جاتی ہے۔ کس کی کتنی عمر لکھی ہوئی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ لمبی لمبی پلاننگ کرنے والے، لمبے لمبے منصوبے بنانے والے، لمبے لمبے خیالات میں مدہوش وہ لوگ اس خبر سے عبرت لیں کہ وہ بچے ابھی جو پڑھ رہے تھے، وہ والدین جو ان کے انتظار میں تھے، شام ہو گئی ہوگی مگر بچہ گھر نہیں آیا ہوگا، اس کی لاش پہنچی ہوگی۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ واقعات درس عبرت ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت لو اے نگاہ والو۔ اگر اس رنگ و بو میں، اس دنیا رنگ و بو میں ہم دیکھیں جہاں بہت خوشیاں ہیں، بہت نہیں تھوڑی سی خوشیاں ہیں، وہاں بہت غم ہیں۔ صبح و شام ایسے واقعات ہیں، چاہے فضائی حادثہ ہو، چاہے روڈ ایکسیڈنٹ ہو، چاہے سیلاب کے ذریعے اموات واقع ہوں، ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہم چلے گئے جو اس دنیا سے چلے گئے، تم ہمارے پیچھے آنے والے ہو، ہم آنے والے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ ہم جب جائیں گے قبر میں رکھے جائیں گے، ہم سے سوالات ہوں گے، مگر یہ بات ضرور یاد رہے، نیک اعمال کرنے والے قبر اور حشر میں چین سے ہوں گے۔ عبرت کی یہ خبریں اسی لیے پیش کی جاتی ہیں کہ ہم نیک اعمال کی طرف بڑھیں، غفلت کو ترک کر دیں۔ آئیے رشیا کی وہ آزاد ریاستوں میں سیلاب آیا، جس طرح میں نے کہا کہ فضائی حادثات ہوں یا روڈ ایکسیڈنٹ ہوں یا سیلاب ہوں، سیلاب ہی کی ایک خبر ہے جس نے شہر کو تہس تو نہس کیا ہے۔ آئیے، یہ سیلاب سربیا کی بڑی حصے کو اس نے متاثر کیا، کئی لوگ ہلاک ہوئے، کئی لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے، اور کئی اس میں پریشان ہوئے۔ دکھائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اس سیلاب نے کیسی اموات پھیلائی۔ سربیا، سیلاب سے آبادی کا بڑا حصہ زیر آب، 43 افراد ہلاک، 5 لاکھ کی نقل مکانی۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، غلام ایک دم نہ کر، غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ یہ سیلاب تھا جس سے مکان بھی زیر آب آئے، گاڑیاں تیرتی ہوئی نظر آئیں، 5 لاکھ نقل مکانی پر مجبور ہوئے، 43 اجل کا شکار ہوئے، اور حکومتی سطح پر امدادی کارروائیاں ہوئیں۔ اس میں مسلمانوں کا وہ ملک بھی متاثر ہوا، ابوسینیا جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی جو ہے رشیا کی آزاد ریاستوں میں شامل ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ جو ہے وہ پاور پلانٹ جو اس میں قائم ہے، وہ بھی اس کو بھی خطرہ ہے، اور اس سے بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعات بھی ہمیں درس عبرت دے رہے ہیں کہ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، اور یہ حادثات، یہ واقعات کبھی بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ آپ نے عبرتناک خبروں ہی میں سنا ہوگا کہ نواب شاہ کے اندر زلزلہ آیا،
اور بسا اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ تو فلاں مقام پہ رشیا میں ہوا نا، یہ تو یو کے میں ہوا نا، یہ تو یورپ میں ہوا نا، اور اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ یاد رہے موت کسی بھی صورت سے آ سکتی ہے اور موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ہمیں یہ خبریں بیان کی جا رہی ہیں، کہیں بتایا جا رہا ہے رشیا میں ایسا ہو رہا ہے، کہیں بتایا جا رہا ہے یورپ میں ایسا ہو رہا ہے، کہیں بتایا جا رہا ہے کولمبیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ یہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہاں بھی آفات آ سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں عرضی اور سماوی آفات سے، حوادثات سے محفوظ فرمائے۔ یاد رہے مگر ہمیں غفلت سے اٹھنا ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، مگر اس سے پہلے ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں۔ یہ خبریں، یہ ویڈیوز ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں، ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے عبرت کی کہ کہیں عبرت لیں ہم۔ میرے پیاروں بیٹے اسلامی بھائیوں، ایک خبر ہمارے پاس باب المدینہ کراچی کی بھی ہے، اور اس خبر کے اندر پٹاخے بنائے جا رہے تھے اور آخر دھماکہ ہوا۔ کیا ہوا؟ کتنے لوگ ہلاک ہوئے؟ آئیے اس خبر میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ کراچی ملیر میں پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں دھماکہ، چھت گر گئی، 4 افراد جاں بحق۔ میرا نام گل محمد ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے اپنے سٹاپ پہ، ایک دھماکہ ہوا تو سنائی آئی کہ دھماکہ ہوا، ویسے ہی دوسرا دھماکہ بھی ہوا۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے دونوں دھماکے جو ہے ہو گئے تھے، تو کیونکہ ہمیں ظاہر ہے ہم اس میں تو کچھ ٹائم لگا، ہم جب پہنچے وہاں پہ تو ہم سے پہلے پولیس پہنچی ہوئی تھی، پولیس بھی تھی، ایمبولینسیں بھی پہنچ گئی، اور پھر وہ جو زخمی تھے اور جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو اٹھا کے ایمبولینس میں نکال کے جو لے گئے اپنے۔ وہاں کام کرنے والے جو بھی تھے سب 8 سال، 9 سال، 12 سال، 14 سال چھوٹے بچے تھے۔ بڑے بچوں کو وہاں کوئی کام نہیں دیتے تھے، ہمیں تو ابھی جا کے پتہ چلا کہ صرف یہ چھوٹوں بچوں کو ہی استعمال کرتے تھے، اور بڑا کوئی وہاں چھوڑتے نہیں تھے کہ ایک بات کہیں لیک نہ ہو جائے۔ جو بھی پٹاخے تھے، بم بنا رہے تھے، انلیگل کام تھی، چھوٹے بچوں ان کو خرچی وغیرہ دے رہے تھے اور کام کر رہے تھے۔ کسی کو 50 روپیہ، کسی کو 30 روپیہ اور کسی کو 2000 روپیہ مطلب مہینے پہ رکھا ہوا تھا۔ تقریباً 12 لوگ تھے، جس میں 3 جو ہیں وہ بچ گئے ہیں، 5 بندے جو ہیں وہ ایکسپائر ہو گئے اور 3 زخمی ہیں۔ بڑا شدید دھماکہ تھا جس میں RCC چھتیں گر جائے، پلر گر جائیں تو یہ تو بڑا زوردار ہی ہوگا۔ 10 کلومیٹر کے رینج میں یہ دھماکہ سنائی دیا ہے۔ یہ حادثہ ہوا تھا ادھر ایک خالی فارم ہے، وہاں پہ جو نا بچے جاتے تھے، ان کو 50-60 روپے روز کے دیتے تھے۔ ہمیں بولتے تھے کہ ایسے بس ٹافی وافی کا کام ہے، گتوں وتوں کا چھوٹے رول بنا رہے ہیں یہ وہ۔ تو ہمارا بچہ جو ہے 3-4 دن سے جا رہا تھا کام پہ۔ زوردار ایک دھماکہ ہوا ہے، تقریباً دھماکے کا آواز 10 کلومیٹر دور تک سنائی دیا ہے۔ اس میں 5 بچے ہلاک ہو گئے، 6 زخمی ہیں۔ اندر جب گئے اتنے بم پڑے ہوئے ہیں، پٹاخے اتنے بڑے بڑے بم پڑے ہوئے ہیں۔ سارے بچے تھے، ایک جو ہے چوکیدار ہے، اس کو اس کے گھر والے لے گئے، مر گیا تھا وہ۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اندر کیا بن رہا ہے، ہمیں تو یہ پتا تھا کہ اندر خالی فارم ہے۔ بچوں کو منع کیا ہوا تھا، وہ لوگ ان خرچہ پانی مل رہا تھا ان لوگوں کو، ہمیں نہیں بتایا، بولا کہ اندر بس ٹافی وافی کا کام ہو رہا ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں۔ 5:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے ان لوگوں کی، 6:30 بجے تک ان لوگوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ 6:30 بجے دھماکہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا ہے۔ RCC چھت بنی ہوئی ہے، RCC چھت، کمرہ جو ہے نا پورا RCC چھت بنا ہوا ہے، ایسے اڑ گیا ہے، چکنا چور ہو گیا ہے۔ نام میرا امیر حمزہ مکسی ہے، میں بورنگ کا کام کرتا ہوں بھائی، کھوکھرا پار سعود آباد ادھر جاتا ہوں صبح سویرے، تقریباً رات کا 8 اور 9 بج جاتے ہیں واپسی میں۔ راستے میں آ رہا تھا، میرے کو دھماکوں کا آواز سنائی دیا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کہاں سے دھماکے آ رہے ہیں۔ جیسے گھر میں پہنچا تو میرے بڑے بیٹے نے بولا کہ بابا غلام علی نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں ادھر جاتا تھا کبھی کبھی، لیکن ابھی دھماکے ہوئے ہیں لیکن یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کہاں جاتے تھے؟ بولتا ہے آگے فارم ہے ادھر جاتے تھے ہم کام کرنے کے لیے۔ کی عمر تقریباً 11-12 سال عمر تھا، 15 دن ہو گئے یا 10 دن ہو گئے یہ تقریباً جا رہے تھے، لیکن میرے علم نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ نے میرے سے کیوں نہیں بتایا؟ بولتا ہے یہ کبھی 20 روپیہ، کبھی 30 روپیہ، 50 روپیہ ہمیں خرچہ پانی دے دیتے تھے، اور 1-2 گھنٹہ کام ہم سے لے لیتے تھے، کبھی لیٹ کرتے تھے۔ میں پوچھتا تھا بیٹے آپ کہاں تھے؟ بولتا ہے ہم تو کھیلنے کے لیے باہر کھیل رہے تھے۔ ان کو پتا ہے، ابو کو پتا چل جائے گا یہ ڈانٹے گا کام کرنے کے لیے آپ کیوں جاتے ہو۔
मैं लेट आता था, मुझे पता नहीं होता था। फौरन ही यहाँ से मैं उधर जाए वकुआ पर पहुंचा। पुलिस एम्बुलेंस की गाड़ियाँ खड़ी थी, उनसे पूछा, मालूमात किया भाई कुछ जख्मी हैं, निकाले गए या नहीं। उन अमलों वालों ने बताया कि भाई कुछ जख्मी और डेथ बॉडियाँ निकाले हैं और जना हॉस्पिटल रवाना कर दिया। मैंने दिल में बोला कि अभी जाके वहाँ देखूँ मेरा बेटा जख्मी है या। जना हॉस्पिटल में यहाँ से जैसे पहुँचा तो डेथ बॉडियाँ देखा, वो मेरे नहीं थे, और जो जख्मी थे उनमें भी मेरा बेटा नहीं था। जना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, दोनों में चक्करें काटता रहा। कभी कोई बताता है वहाँ से जाकर मालूमात करो, कभी कोई बोलता है वहाँ से जाकर मालूमात करो। ये लंबा चक्कर काट के 11 साढ़े 11 बजे मैं वापस इधर आया। वापस आया जाए वकूफ़ पे, जो मलबा हटाया और मलबे के नीचे दबा हुआ मेरा बेटा मिला। हाय अफसोस, ये अफसोसनाक इबरतनाक ख़बरें, और ये कमोबेश हर साल ही इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। और वो लोग जो इन पटाखों को बनाते हैं, फ़रोख्त करते हैं, आतिशबाज़ी करते हैं ख़रीद कर, जो लोग, ये सब गुनाहों के काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, आतिशबाज़ी से कितना नुकसान होता है, आए दिन अखबारात में इसकी ख़बरें होती हैं। कितने बच्चे हलाक हो जाते हैं, कितने ज़ख्मी हो जाते हैं, कितनी जानें ज़ाया होती हैं, मगर ये ख़बरें रुक नहीं रही। हमारे पास बहुत सारी ख़बरें हैं। मुल्तान में आतिशबाज़ी, 3 मंजिला इमारत गिर गई, खातून समेत 6 अफराद हलाक। मुजफ्फरगढ़ आतिशबाज़ी के सामान की तैयारी में 4 बच्चे जहाँ भाग। आतिशबाज़ी की फैक्ट्री में धमाका, और इसी तरह भारत के अंदर भी आतिशबाज़ी के सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में 54 हलाकतें, 50 ज़ख्मी। इस तरह बहुत सारी ख़बरें आए दिन आती रहती हैं। ये आतिशबाज़ी मुसलसल हो रही है, यानी इसकी तैयारी हो रही है, इसमें पटाखे तैयार किए जा रहे हैं, इसके अंदर बम बनाए जा रहे हैं, अनार बनाए जा रहे हैं। हमारे पास इस सिलसिले में कॉल भी है, सुनाइए ज़रा कॉल, ये हमसे क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हमने एक पटाखा फैक्ट्री में देखा कि आग लग गई है। ये कैसे लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस तरह के काम करते हैं, जिसकी वजह से इलाकों में बहुत बर्बादी और तबाही देखने में आती है कि दूसरे जो घर वगैरह होते हैं इनको भी बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन पटाखों से कितना माल ज़ाया होता है और कितनी जानों का नुकसान होता है, और हाजी साहब शब बारात की फजीलत भी बता दें, और इन पटाखों वगैरह के बारे में भी हमारी रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाह। ये कॉलर भी इन वाक़यात को देखकर ज़ाहिर हमारे साथ शामिल हैं और ये हमें बता रहे हैं कि ये क्यों करते हैं ऐसा। वाकई हमारा सवाल भी है कि चंद सिक्कों की खातिर उन बच्चों को उजरत पर रखा जाता है और उनसे काम लिया जाता है, फिर उन मकानात में, उन छोटी छोटी फैक्ट्रियों के अंदर धमाके हो जाते हैं। अभी बताया जा रहा था कि आरसीसी छत जो है वो इस धमाके से जो है वो मुतासिर हुई और हलाकतें हुई। और ऐसी हलाकतें मैंने आपकी खिदमत में कई ख़बरें अभी आपको मुख्तसरन बताई। मैं वालिदैन को ये मदनी फूल देना चाहूँगा, खुदारा आप अपने बच्चों को देखें वो कहाँ बैठ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि इन अयाम के आने से पहले वो अपने इन खर्ची से ख़रीदते हैं पटाखे और फिर लोगों की नमाज़ों में खलल होता है, मोहल्ले के अंदर इससे आग लग जाती है, तरह तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। ये मुसलमानों का काम नहीं है। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, शब बारात जहन्नम से छुटकारा पाने की रात है। अफसोस, 100 करोड़ अफसोस, मुसलमानों की एक भारी तादाद इस आग से छुटकारा हासिल करने के बजाय, जहन्नम की आग से छुटकारा पाने के बजाय खुद पैसे खर्च करके आतिशबाजी का सामान खरीदती, खूब पटाखे वगैरह छोड़कर इस मुक़द्दस रात के तक़द्दुस को पामाल करती है। मेरे वो मदनी मुन्ने, मेरे वो वालिदैन इस बात से दरसे इबरत लें, अपने बच्चों को बचाएं। और अगर बच्चे सुन रहे हैं तो याद रखिए कि ये गुनाह का काम है। इस रात लोगों की नमाज़ों में खलल होगा, लोगों की इबादत में खलल होगा, और ये इसराफ़ है, फजूल खर्ची है, जो गुनाह है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी
اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ شب براعت اس رات کو گناہوں میں گزارنا بڑی محرومی ہے، اور آتش بازی کے متعلق یہ مشہور ہے کہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی، تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر بھر کر اس میں آگ لگائی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھینکے، الامان والحفیظ۔ تو یہ آتش بازی کا موجد کون تھا؟ یہ مردود بادشاہ نمرود تھا۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آتش بازی سے ہمیں بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ ہمارے ساتھ نگران شورا بھی ہیں، وہ بھی کچھ مدنی پھول ہمیں عطا فرمائیں گے۔ کیا کہتے ہیں حاجی صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پٹاخوں کے حوالے سے تو ابھی جو مدرسۃ المدینہ کے سرپرستوں کا اجتماع تھا، اس میں تفصیلاً یہ سارے مناظر ہمیں دکھائے تھے، کیونکہ موبائل ایک اندازہ تھا کہ شاید ہزاروں مدنی منوں مدنی منوں کے گھر والے ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گے کہ یہ اپنے بچوں کی نگہداشت کریں۔ اصل میں ایک تو مال کی ہرس یہ سب اس طرح کے کام کرواتی ہے۔ البتہ آپ نے بھی پٹاخوں کے حوالے سے اور یہ آتش بازی کے حوالے سے تو مدنی پھول عطا فرمائے۔ اس میں میری کم از کم اتنا بس والدین سے مدنی التجا ہے کہ برائے کرم اپنے بچوں کی خبر گیری رکھنے کی عادت پیدا کریں کہ بچہ کہاں چلا گیا۔ اب یہ کتنے دنوں کے بعد بیچارے کو اپنے بچے کا پتہ چلا، اور وہ بھی ملبے کے ڈھیر نیچے ملا، اور یہاں ڈھونڈے وہاں ڈھونڈے۔ اب یہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ بچے کہاں جاتے ہیں، کدھر جاتے ہیں۔ پھر بچوں کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں۔ ہر بات ہے جب آپ بچوں کو ڈانٹیں گے اور بچوں کو لگے گا نا کہ میں جو بھی بولوں گا مجھے گھر سے ڈانٹ پڑے گی، والد صاحب غصہ کریں گے، تو اس میں ان کو بس چھپانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں بتاؤں گا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ ٹھیک ہے، بعض غلطیوں پر کچھ نہ کچھ سختی کی جاتی ہے، اس کا کوئی موقع محل نکالیں اور اس طرح کریں تو انشاءاللہ بچے آپ سے مانوس رہیں گے اور کہیں آتے جاتے ہوئے جھجکیں گے نہیں۔ جزاک اللہ حاجی صاحب، آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اور بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ نے اس موضوع کو، یعنی آتش بازی کے موضوع کو اپنے بیان میں اس وقت چنا، آخری میں اس حصے کو لیا آپ نے کہ جس میں بہت سارے والدین ہمارے دارالمدینہ کے بھی ہوں گے اور مدرسۃ المدینہ جو ہے بالخصوص، تو اس میں یہ بات آپ نے بیان کی اور انہیں بتایا گیا آتش بازی کے حوالے سے، اور واقعی بچوں کی طرف توجہ رہنی چاہیے خصوصاً ان دنوں میں بھی، کہ تاکہ بچے اپنی ان خرچی سے یہ چیزیں نہ خریدیں اور گناہ میں نہ پڑیں اور لوگوں کی عبادات میں خلل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسے واقعات اور ایسے حادثات رونما نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو آتش بازی سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں اس طرح کی جو خبریں ہم نے دیکھی، اللہ تعالی ہمیں ان والدین کے ساتھ، جس طرح ایک والد اپنے بچے کو تلاش کرتے ہوئے آخر ملبے کے ڈھیر میں اس نے پایا، ہم ان سے بھی ہمدردی کرتے ہیں اور ان سب سے ہمدردی کرتے ہیں جس میں جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے وہ مسلمان ان حادثات میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے والدین کے لیے ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی خبر ہے تو آپ ضرور ہمیں میل کیجئے، تو انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کی دلجوئی کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبرت کے لیے انشاءاللہ الرحمن یہ خبریں نشر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔